نبی کے چہرہ انور کے حسن کو دیکھا، وہ کس طرح شیدا ہو گیا۔ اور چند باتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حضور کا چہرہ دنیا میں تمام چہروں میں اعلیٰ ہے، انبیاء سمیت تمام چہروں میں اعلیٰ ہے۔ حضور کا حسن دنیا میں پائے جانے والے تمام حسن سے زیادہ ہے۔ اور اگر چہرے کی بات کروں تو چہرے میں سے حضور کی زلفیں دنیا میں پائی جانے والی تمام زلفوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر جبین کی بات کروں تو حضور کی جبین پیشانی مبارک دنیا میں پائی جانے والی تمام پیشانیوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں حضور کی نکالے جانے والی زلفوں کی مانگ کی بات کروں تو حضور کی مانگ نکالی جانے والی تمام مانگوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں حضور کے ابروؤں کی تو دنیا میں پائے جانے والے تمام ابروؤں میں سے حضور کے پہلی رات کے چاند کی طرح جو ابرو ہیں وہ تمام ابروؤں سے اعلیٰ ہیں۔ اگر میں بات کروں حضور کی پلکوں کی تو دنیا میں پائی جانے والے حسن کی علامت پلکوں میں سے حضور کی پلکیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں ان خدین کی رخساروں کی تو دنیا میں پائے جانے والے تمام رخساروں میں حضور کے چمکتے دمکتے رخسار تمام رخساروں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں داڑھی کی تو دنیا میں پائی جانے والی تمام داڑیاں جو ہیں ان داڑیوں میں سے حضور کی گھنی اور 14ویں رات کے نیچے سے چاند کی طرح گول داڑھی جس میں چند بال سفید تھے وہ دنیا میں پائی جانے والی تمام داڑیوں میں سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں حضور کی تھوڑی مبارک کی تو دنیا میں پائے جانے والی تھوڑیوں سے حضور کی تھوڑی مبارک سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں حضور کی سماعت کی کانوں کی تو حضور کی کان مبارک دنیا میں پائے جانے والے تمام کانوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر میں بات کروں گردن کی تو دنیا میں پائی جانے والی تمام گردنوں میں سے حضور کی سراہی دار گردن سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں تذکرہ کروں دنیا میں پائے جانے والے کندھوں کے تو حضور کے کندھے مبارک دنیا میں پائے جانے والے تمام کندھوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا نیچے آ کر حضور کے سینہ مبارک کی بات کروں تو دنیا میں پائے جانے والے تمام سینوں میں سے حضور کا سینہ مبارک سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں دنیا میں پائے جانے والے ہاتھ کی، دست کی، یدین کی تو دنیا میں پائے جانے والے تمام ہاتھوں میں سے میرے نبی کے ہاتھ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برکت والے ہیں، سب سے طاہر ہیں، سب سے مطہر ہیں۔ اور اگر میں بات کروں دلوں کی تو دلوں میں سے سب سے اعلیٰ دل اگر کسی کا ہے تو نبی دو عالم کا ہے، امام الانبیاء کا ہے، سید الانبیاء کا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے، شمس الضحیٰ کا ہے، بدر الدجا کا ہے، کہ مکین گنبد خضرا کا ہے، کہ شاہدہ و مبشرہ کا ہے، کہ نذیرہ کا ہے، کہ داعی اللہ کا ہے، کہ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِیرًا کا ہے، کہ جن کو سورہ قرآن کے اندر وَالضُّحَىٰ جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائی گئی، یہ سینہ جس کو علم نشرح اللہ کا صدرک کہا گیا، یہ دل سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر میں بات کروں دنیا میں پائے جانے والے سب کے پاؤں ہیں تو جس کے پاؤں چومنے کو دل کرتا ہے وہ پاؤں اگر ہیں تو حضور کونین کے ہیں، جن کے پاؤں کو چھونے کو دل کرتا ہے وہ پاؤں اگر ہیں تو حضور کونین کے ہیں، جن کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کو صحابہ تڑپتے تھے وہ پاؤں اگر کسی کے ہیں تو وہ حضور کونین کے ہیں۔ یہ وہ پاؤں ہیں جن کو جبریل امی اپنے ہاتھ لگا کر یہ کہتے ہیں کہ آج میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ دنیا میں پائے جانے والے نالین میں اگر کسی کے نالین سب سے اعلیٰ ہیں تو وہ حضور کونین کے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والی سماعتوں میں اگر کسی کی سماعت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی قیادتوں میں اگر کسی کی قیادت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی قیادت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی سیادتوں میں اگر کسی کی سیادت اعلیٰ ہے تو وہ میرے نبی کی سیادت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی امانتوں میں سے اگر کسی کی امانت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی امانت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی شجاعتوں میں سے اگر کسی کی شجاعت اعلیٰ ہے تو میرے نبی کی شجاعت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی صداقتوں میں سے اگر کسی کی صداقت اعلیٰ ہے تو میرے نبی کی صداقت اعلیٰ
ہے دنیا میں پائے جانے والی دیانتوں میں سے اگر کسی کی دیانت اعلیٰ ہے وہ میرے نبی کی دیانت اعلیٰ ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت آپ دے دیں نبی کے عشق میں ڈوب کر وہ دیانت میں اعلیٰ، وہ سیادت میں اعلیٰ، وہ قیادت میں اعلیٰ، وہ امانت میں اعلیٰ، وہ سماعت میں اعلیٰ، وہ شجاعت میں اعلیٰ، وہ ریاست میں اعلیٰ، وہ عبادت میں اعلیٰ، دنیا میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو رسول دو عالم علیہ السلام۔ بے شک سبحان۔ یہ میرے نبی کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں نے کیوں یہ باتیں کی؟ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک تَرَ قَطُّ عَيْنِي کسی آنکھ نے اس سے حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یہ شعر کہہ کے جیسے باب ہی بند کر دیا ہو، چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہو، کہا آج تک کسی عورت نے ان جیسے حسین کو جنم ہی نہیں دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور کو تمام عیوب سے پاک کیا گیا، کوئی عیب ہے ہی نہیں، نہ صورت میں نہ سیرت میں۔ عیب نکالنے والے بھی ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو گئے، عیب ہے ہی نہیں۔ عیب ہو بھی کس طرح؟ اللہ نے جس قلم سے، میں اب جملہ دینے لگا ہوں، اللہ نے جس قلم سے محمد عربی کے چہرے کی مصوری کی ہے، اللہ نے وہ قلم اسی وقت توڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ چہرہ دوبارہ بن بھی نہیں سکتا، ایسا خوبصورت چہرہ روئے زمین پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تبھی تو صحابہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ایسے تھوڑی عشق ملتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کے بھائی نے خریدا حضرت زید بن حارث کو، اور خرید کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پر مامور کر دیا، اور جب ان کی شادی ہوئی نبی دو عالم کے ساتھ تو یہ بھی جہیز میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی خدمت پر مامور نے نبی دو عالم کے گھر تشریف لے گئے۔ اب بچپن یہیں پر گزرا، بچپن کی حالت ہے، لڑکپن کی عمر ہے، جوانی کی طرف ابھی چل رہے ہیں، تو ان کے چچا مکہ المکرمہ میں آئے اور دیکھا یہ تو میرا بھتیجا ہے، اور بھتیجے کو بلایا اور اس کو یاد کروایا، جی چچا آپ کو پہچان لیا ہے؟ فرمایا کہ ہم تو آپ کو تلاش کر کر کے تھک گئے، آپ کدھر ہیں؟ فرمایا کہ اب میں نے کسی کی غلامی اختیار کر لی ہے، اور میں تمہیں اپنے ابا کی یاد نہیں آتی؟ فرمایا مجھے پیار یہاں سے اتنا ملا ہے مجھے ابا ہی بھول گیا ہے۔ چچا کی یاد نہیں آتی؟ کہا سرکار دو عالم کے قدموں میں پڑے رہنے سے مجھے جو سرور ملتا ہے وہ مجھے میرے گھر میں بھی نہیں ملا ہے۔ فرمایا ہمیں اپنے مالک کے پاس تو لے کر چلو، تمہیں کس نے خرید لیا ہے؟ ایسی بھی کیا بات ہے، غلاموں کو جب اپنے یاد آتے ہیں تو وہ پھر اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، وہ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے۔ تمہیں کیسا مالک مل گیا ہے کہ تم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ فرمایا مجھے لے کے چلو۔ جب رسول عرب و عجم کے سامنے پیش ہوئے، اب یہاں پہ جملہ سنیے، آپ بھی محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ محمد بن عبداللہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا، بکتا بکاتا لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، تو آپ ایسے کیجئے کہ آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ میرے نبی نے کوئی تردد نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ زید بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو یہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ فرمایا ہاں بھائی زید جانا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ بادشاہت چھوڑ کر جو مزہ مجھے محمد عربی کے قدموں کے اندر رہنے کی غلامی میں آیا ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں آ سکتا، اس چچا کو واپس لوٹ جائے، میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے ان کو زید ابن محمد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اتنی محبت دی، اور منہ بولا بیٹا بنانے کے بعد اپنی پھپھی زاد بیٹی حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا۔ یہ محبت ہے، میرے نبی کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر وہیں پر فدا ہو گیا۔ اور اگر میرے نبی کے چہرے کے حسن کی بات نکلی ہے تو پھر میں آپ کو وفد طارق پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد سے نکلے سیر کے لیے، اور پیارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیر کے لیے نکلے
تو آقا अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर एक वफद पर पड़ी जो रुका हुआ था वहां पर। वो वफद बड़े मोहब्बतों से, सुनिएगा इस वाक़े को, और आपकी दिलों के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला बेदार हो जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर एक अरबी सुर्ख ऊंट पर पड़ी। सुर्ख ऊंट अरबों की कमजोरी होता है और बड़ा कीमती होता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मोहब्बत थी सुर्ख ऊंट से, और जब आपकी नजर पड़ी ना उस सुर्ख ऊंट पर, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई इसका मालिक कौन है? तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा मैं इसका मालिक हूँ। फरमाया क्या बेचते हो? उसने कहा जी बिल्कुल बेचते हैं। फरमाया कितने का बेचते हो? जी इतने का बेचते हैं। कहा मैंने आपसे इतने का खरीदा। उसने कहा मैंने आपको इतने का बेचा। अब मामला देखिए क्या हुआ। आपने फरमाया देखो मैं तिजारत के लिए नहीं आया था, मैं तो सैर के लिए आया था। चलते चलते चहलकदमी करते करते मेरी आपके ऊंट पर नजर पड़ गई, मुझे पसंद आ गया, मैंने आपके साथ सौदा कर लिया, मेरी आपके साथ रकम तय हो गई, मैंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, आपने बेच दिया, मैंने खरीद लिया इसको। तो मैं घर जाता हूं और रकम लेके आता हूं और रकम ला के आपके हवाले कर देता हूं। अब यहां पर जब सौदा हो गया, रकम तय हो गई, रकम तय होने के बाद हुजूर अरबो अजम चल निकले वहां से। सिमात कीजिएगा, तवज्जो का तालिब हूं, मोहब्बतों से नवाजिएगा। जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए, जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए, अब पहले वाले ने सवाल किया, उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने ये सौदा कर लिया, ऊंट बेच दिया, क्या तुम में से कोई इस नौजवान को जानता भी है कि नहीं जानता? अब सबके पांव में से जमीन निकल गई। कहने लगा यार यो हमसे तो इतना कीमती ऊंट ले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे थे? सौदा बेच दिया तुमने, माल तय कर दिया, रकम तय कर दी, और तुमने उससे रकम तलब ही ना की और ना जमानत के लिए कोई चीज बतौर जामिन, तुमने कोई जामिन बना, कोई चीज गिरवी रखी किसी ने? कहा नहीं, वो सब सर पकड़ के बैठ गए, ये हमसे क्या हो गया, हमने तो सौदा बेच दिया और रकम भी नहीं ली, कोई चीज बतौर गारंटी भी नहीं रखी, किसी को जामिन भी नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा तुम कर क्या रहे थे? अब जुमला सुनिएगा। तो एक नौजवान ने कहा कि मैं तो जब वो बात कर रहा था, मैं तो उसके दंदान से निकलते हुए नूर में ही गुम हो गया था। दूसरा कहा भी तुम क्या कर रहे थे? कहा मैं तो उनकी जुल्फों के पेचो खम में गुम हो गया था, वो बातें इतनी सुरीली कर रहा था, हमसे रहा ही ना गया, हम तो बस उनके चेहरे को देख, कोई कहता मैं उनके चेहरे को देख रहा था, कोई कहता मैं तो उसकी आंखों को देख रहा था, कोई कह रहा मैं उनकी जुल्फों को देखता रह गया, कोई कह रहा मैं उनकी सुरीली बातों को देखता रह गया। तो उनमें से एक ने कहा अच्छा फिर सुनो, वो तुम्हें अपने चेहरे के जादू के अंदर उलझा कर तुमसे ऊंट हथिया के ले गया। जब ये बात सुनी ना, उस कबीले के सरदार की बीवी ने, उसने अपने खैमे की ओट से कपड़े को हटाया और उसने कहा अनज़ामिनतुन लिसामानी जमालिकुम ला यक़दिरु बिकुम। उसने कहा मैं जामिना हूं, अगर वो तुम्हें पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो सारे उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, अच्छा आप इनको जानती हैं? फरमाया नहीं जानती, मैं भी नहीं। फरमाया फिर जमानत क्यों दी है? जब जानती नहीं हो तो जमानत क्यों दी है? क्यों कह रही हो कि अगर उसने ऊंट के पैसे ना दिए तो मैं दे दूंगी? का इसलिए कह रही हूं, जब तुम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने पर्दे को हटाकर उनके चेहरे की तरफ देखा था, मेरे दिल ने गवाही दी थी और मैंने ये कहा था खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा है, वो वापिस आएगा। इतने में रसूल अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को भेज दिया, वो खजूरें लेकर आए और कहा कि आपसे हमारे नबी ने ऊंट खरीदा है। कहा क्या वो नबी है? फरमाया हाँ वो आखिरी नबी है, ज़ियाफत के लिए। फरमाया ये तुम्हारी ज़ियाफत के लिए खजूरें भेजी हैं और ये तुम्हारी रकम जो उनके साथ अल्लाह के नबी ने तय की थी, कबूल कीजिए। वो वफ्द तारक अपनी मंजिल भूल गया और हुजूर के कदमों में पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके चेहरे को देखकर शायद ने कुछ यूं कहा हो कि हजे तू मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चल शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब उठावे, जो खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे,
जो पावे हथ खुल्ला मिच रल जावे, तोबा तोबा हुस्न सजन दा, तोबा तोबा हुस्न सजन दा, चाल न चली जावे ते बिजली डर दी लिशक न मारे, मत बेअदबी हो जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। खुल्क ओदे ने मोले दुनिया, कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और यहाँ पर ताजदार गोलड़ा तड़पे हैं और उन्होंने कहा है पीर मेरे अली शाह साहब ने कि मुख चंद बदर शाह शानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये, कल जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखेहन मद भरियां, इस सूरत मुंह मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ी। सुबहान अल्लाह, नबी कायनात के चेहरे अनवर की बात क्या करूं, हुजूर के चेहरे को देखकर यहाँ पर मुझे फिर अम्मा आयशा का वो कौल याद आ रहा है, दिल कर रहा है फिर सुना दूं। अम्मा आयशा सिद्दीका से इन्होंने पूछा कि आपने तो मेरे नबी के हुस्न को बड़े करीब से देखा है, जरा आप बतलाइए मेरे नबी का हुस्न कैसा था। तो आप मुखातिब हुई आसमान की तरफ और आसमान को कहा कि आसमान लना शम्सुन वलिल्लाह फाति शम्सुन, एक मेरा चमकता हुआ चिराग है और ये आसमान एक तेरे पास चमकता हुआ चिराग है। तेरा चिराग सूरज जो है वो फजर के बाद तुलू होता है और मेरा जो चिराग है वो ईशा के बाद तुलू होता है और ईशा के बाद तुलू होकर पूरे मदीने को मुनव्वर करता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर हर एक ने अपना कलम चलाया है। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि सुना है जन्नत तुझमें हुरो कसूर रहते हैं, सुना है जन्नत तुझमें हुरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मेरे नबी के इश्क का हासिल भी है, माँ हासिल भी यही है। और अगर मैं इससे बढ़कर बात करूं तो मैं आपको एक यहूदी बच्चे की बात सुनाना चाहता हूं तो मेरे नबी के हुस्न पर फरिश्ता हो गया। वो यहूदी बच्चा ऐसे चलता चलता मस्जिद नबी में मेरे नबी मिंबर पर जलवा अफरोज हुआ करते थे और जब मेरे नबी मिंबर पर जलवा अफरोज हुआ करते थे तो वो गुजरता था सौदा सलफ लेने के लिए, काम काज के लिए वो गुजरा करता था। तो दरवाजे में खड़ा होकर यहाँ मेरे नबी मिंबर पर होते थे और वो दरवाजे पर खड़ा होकर मेरे नबी की बातों में मगन हो जाया करता था, मेरे नबी को देखता था, आंखें दो और चार हो जाया करती थी। हुजूर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते, जैसे बच्चों की आदत होती है तो बच्चे की तरफ देख के मुस्कुराए तो बच्चे भी आगे से मुस्कुरा देते हैं। हुजूर मुस्कुराए तो वो बच्चा भी आगे से देख के मुस्कुरा दिया करता था। करते करते उसने मस्जिद नबवी की दहलीज को पार करना शुरू कर दिया और मजलिस में आकर बैठना शुरू कर दिया। अब मेरे नबी के हुस्न का दीवाना हो चुका था, बच्चा है, बच्चे के इश्क की बात बताने लगा। ये इश्क भी तो फिर इश्क ही होता है ना। मीर तकी मीर ने कहा था ज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। यहाँ पर इश्क की बात होती है और इश्क जो है वो इंसान को आग के दरिया से गुजार कर फिर आगे जाता है और इश्क में इम्तिहान भी बड़े हुआ करते हैं। इश्क के इम्तिहान, जब इंसान इश्क के इम्तिहान से गुजरता है फिर ही वो इश्क की मनाजिल और महबूब तक पहुंचता है। महबूब तक पहुंचने के लिए इश्क की मनाजिल को तय करना पड़ता है। और यहाँ पर सहाबा की जो इश्क की मनाजिल है वो कुछ इस तरह की दर्दनाक और अलमनाक है और रंज वाली है कि चमड़ा लपेट कर जिस्म को तपते हुए सहरा में फेंक दिया जाता है, फिर ऊपर से दुर्रे चलाए जाते हैं, फिर ऊपर से डंडे चलाए जाते हैं कि मोहम्मद अरबी के दामन को छोड़ दिया जाए, तख्तेदार पे लटका दिया जाता है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, फिर जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर गरम सलाखों से आंखें निकाल दी जाती हैं, फिर गरम कड़ाह के अंदर तेल उबलते हुए तेल के अंदर आंखों के सामने बच्चों को डाल दिया जाता है और उनको भी डाल दिया जाता है। लेकिन इश्क का दामन हाथ से छूट नहीं पाता। हम तक तो इश्क का भी कोई ऐसा इम्तिहान नहीं आया है। यहाँ पर तो खून बहाना दूर की बात है, अगर नबी के इश्क के लिए भी तो पसीना भी नहीं बहा है। बाहर क्या है, वो बच्चा मेरे नबी के इश्क के अंदर मुस्तगरक हो गया। कई दिनों से नहीं आया, मेरे नबी ने सवाल किया, वो बच्चा नहीं आ रहा, वो यहूदी का बच्चा। फरमाया या रसूल अल्लाह,
آپ اس یہودی کے بچے کے لیے کیوں فکر مند ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میری اور اس کی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو چکا ہے، آپ کو نہیں پتا میری اور اس کی آنکھوں میں کیا چل رہا تھا، میرے دل میں اور اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ وہ باپ کے ڈر کی وجہ سے اپنے کلمے کا اظہار نہیں کر رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ پتہ کیا ہے وہ بچہ بیمار ہے۔ حضور بے چین ہوئے، حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اور یہاں پر تو کوئی سگے بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، یہاں پر تو کوئی سگی بہن کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، یہاں پر تو کوئی دوست کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، یہاں پر جس کا غم ہے اسی کا غم ہے، جو مصیبت میں ہے وہی مصیبت میں ہے، جو پریشان حال ہے اسی کی پریشانی ہے، جو مصیبت میں ہے وہی مصیبت کے اندر ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کا غم کھانے والا ہے ہی نہیں، یہاں پر کوئی کسی کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ وہ یہودی ہے، فرمایا یہودی ہے تو پھر کیا ہوا، چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب اس بچے کے بستر پر پہنچے تو وہ قریب المرگ تھا، میں یوں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ اس کی روح پرواز کر رہی تھی، حضور کے چہرے انور پر نظر پڑی تو پرواز کرتی ہوئی روح دوبارہ جسم کے اندر آ گئی، دوبارہ جسم، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا باپ کہتا ہے اس سے پہلے اس کا رنگ کبھی متغیر ہوا ہی نہیں، مجھے تو یہ تھا کہ یہ ابھی مرنے والا ہے، اس میں تو آپ کو دیکھتے ہی جان آ گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا اس نے کہا محمد بن عبداللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بچے سے پوچھو۔ بچے نے کہا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسے کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا، اب جیسے زبان حال سے پوچھ رہا ہو ابا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہو تو کلمہ پڑھ لوں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمازیں کوئی نہیں پڑھی، یا رسول اللہ میرے پاس قرآن کی تلاوت بھی نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس ذکر اذکار بھی کوئی نہیں، عبادتیں کوئی نہیں، ریاضتیں کوئی نہیں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میں قیامت والے دن آپ کے جھنڈے تلے پہنچ جاؤں گا نا۔ ایسے صحابہ رو رہے ہیں، عشق کی بات، دونوں محبوب اور محب کے درمیان بات ہو رہی ہے عشق کی۔ اس نے کہا نا کہ یہ مجلس عشق ہے، کوئی نقد جاں ہو تو لے کے آ، اللہ اکبر، یہ مجلس عشق ہے، کوئی نقد جاں ہو تو لے کے آ۔ یہاں پر تو نقد سودے ہوتے ہیں، یہاں پر ادھار کی بات نہیں ہوتی۔ رسول عرب و عجم کی طرف آپ نے فرمایا اجازت دے دے، فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے مر رہا ہے، آپ محمد بن عبداللہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ادھر بیٹے کو اجازت دی، ادھر بیٹے نے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگلا جو جملہ ہوا میرے نبی نے فرمایا دیکھو اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اب یہ میت ہماری ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ اب سنیے ذرا، رسول عرب و عجم نے صحابہ کو کہا صحابہ اس بچے کو غسل دیا جائے، بچے کو کفن دیا جائے، اور میں محمد رسول اللہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور اس کو قبر میں بھی اتروں گا۔ جس کے ساتھ محبت کی جائے وہ اس کو تنہا نہیں پھر چھوڑتے، ہم نے محبت کرنا ہی نہیں سیکھا۔ محبوب اپنے محب کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان دو یاروں نے محبت کر کے دکھائی تو حضور نے آج بھی روزے میں اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، بے شک۔ اور پہلے جناب صدیق کائنات پر سلام پیش کر کے، جناب عمر پر سلام پیش کر کے پھر روزے رسول تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں ہمیں۔ یہاں پر نقد سودے ہو رہے ہیں، ہمیں سودا کرنا ہی نہیں آتا۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ اور پھر مجھے ایک اور بچے کا واقعہ یاد آ گیا، عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے ہیں بالکل، نبی کائنات کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنا کرتے تھے، محظوظ ہوتے تھے میرے نبی کی باتیں سن سن کر، اپنے چچا کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، رسول عرب و عجم قیامت پر گفتگو فرما رہے تھے، حشر پر گفتگو فرما رہے تھے۔
جب حضور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر پر گفتگو فرمائی نا تو وہ گئے، فرمایا چچا آج آپ نہیں آئے تھے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں۔ اچھا کیا باتیں سنی ہیں؟ یہ باتیں سنی ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے میری امت آئے گی، میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہوگا، میں کوثر کا جام پلاؤں گا، مجھے شفاعت کبریٰ دی جائے گی۔ یہ باتیں حضور کر رہے تھے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر محمد نے ایسی باتیں کی ہیں، سنو منافق تھا، اگر محمد نے ایسی باتیں کی ہیں تو پھر ہم گدھے سے بدتر ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا بچے نے، تو بچہ سیخ پا ہو گیا، غصے میں آیا، اور اس نے کہا چچا دیکھو پہلے بات تھی چچا اور بھتیجے کی، اب بات آ گئی اب محب اور محبوب کی۔ پہلے تو مجھے روئے زمین پر سب سے اچھا لگتا تھا، لیکن جب تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے واللہ تو مجھے روئے زمین پر سب سے برا لگنا شروع ہو گیا، سب سے برا تو مجھے لگتا ہے۔ اس نے کہا چچا دو باتیں ہیں، یا تو میں اس بات کو تیرے کہے ہوئے جملوں کو اپنے دل کے اندر چھپا لوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں رسول عرب و عجم کو جا کر بتا دوں کہ آپ کی محفل میں، آپ کی صفوں میں یہ منافق چھپا ہوا ہے۔ اگلی نماز کا وقت تھا، 6:05 کے اندر تھے، بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ پتہ نہیں میری بات پہ کوئی یقین کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی باتوں پہ لوگ یقین نہیں بھی کرتے۔ باہر کیا عشق کی منزل تھی، عشق کی بات تھی، اندر سے جو قید تھا سمندر وہ بپھرا، اور رسول عرب و عجم کے ساتھ جا کر بیٹھ کے حضور تقریر کر رہے تھے، یہ چھوٹے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا جو میرا چچا ہے اس نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ کلمات کہے، ایسے محفل پر ایک جمود طاری ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو ہماری صفوں میں صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، وہ کیسے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچے نے بات کہی نا تو بچے کے دل کے اندر وہی بات آ گئی کہ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ ایسا ہی ہوا، صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، اس کو بلایا جائے۔ جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا، اور تم نے ایسی بات کہی ہے تو اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، منافق تھا، جھوٹی قسمیں اس نے اٹھانی شروع کر دی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ایسا نہیں کہا، اللہ کی قسمیں اٹھانی شروع کر دی۔ باہر کیا اس کی بات پر یقین کر لیا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے یہ جھولی اٹھائی، جھولی پھیلا دی، اور اس نے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی، اللہم ان کنت کاذبا فکذبنی، اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کی گواہی دے دے، اگر اللہ میں جھوٹا ہوں تو میری جھوٹی کی گواہی، میرے جھوٹے ہونے کی گواہی دے دے۔ ابھی ہاتھ واپس نہیں لوٹے تھے کہ اللہ نے جبریل کو نازل کر دیا تھا، جبریل امین نبی دو عالم کے پاس پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کا صادق عاشق صادق ہے، اور یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے سے جو انوارات اپنے قلوب کے اندر منور کیے ہیں، اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھ چکی ہے، یہ آپ کا سچا عاشق ہے اور وہ منافق ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھے اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ جب اسلام کی حکومت قائم ہوئی تو آپ نے حمص کا گورنر جس کو بنایا وہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچا عاشق ہے، یہ سچا عاشق ہے۔ بھائیو عشق کی دولت بڑی نایاب ہے، جس کو عشق کی دولت مل جاتی ہے۔ مجھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی، اب سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے اور سخت بخار کی حالت میں تھے، جاڑے کے دن تھے، سخت سردی تھی، سردی پڑ رہی تھی خوب، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں کی سردی بڑی شدید ہوتی ہے، اور روئے کے اندر داخل ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے، بخار بھی تھا، سردی بھی تھی، اور لحاف لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام جب قریب سے گزرے نا تو آپ کے مالک نے وہ جو آپ کے لحاف لیا ہوا تھا اس کو کھینچ لیا اور پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور پرے گرا دیا، اور جا کر کہا چلو اٹھو کام کرو، نہ صحت کا خیال کیا نہ سردی کا خیال کیا۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی جب لحاف لے لیا تو حضرت بلال حبشی کے جسم پر اور بھی کپ کپی تاری شروع ہو گئی، اور کپ کپی تاری شروع ہوئی۔ آپ نے پوچھا بلال
کیا بات ہے؟ فرمایا یہ مالک مجھے مارتا ہے، بخار میں بھی کہتا ہے کام کرو، بخار بھی ہے، سردی بھی ہے۔ رسول عرب و عجم سنیے گا، رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اپنا لحاف لے کر آئے اور فرمایا کہ بلال آپ اس میں بیٹھ جائے۔ فرمایا لحاف تو آپ لے آئے ہیں، میرے حصے کا کام کون کرے گا؟ وہ مجھے صبح مارے گا۔ فرمایا سنیے گا، آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ تیرے حصے کا کام کروں گا۔ جو عشق میں آ جائے، پھر جو محب بن جائے، محبوب بھی اس کو پھر تنہا نہیں چھوڑا کرتے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ گویا کہ میر تقی میر نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں جتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کے بارے میں شاید یہ شعر کہا ہو۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ حضور آپ کے عشق کے اندر ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا، پھر ایک وقت آیا، حضرت بلال بڑے جرری بھی تھے اور آپ کے جسم کے اندر بڑی طاقت بھی تھی اور حبشے کے رہنے والے تھے۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ حرم میں گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو کالے رنگ کی زلفوں والا اور کالے رنگ والا بیٹھا ہے نا، جس کی ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں، جس کی ناک بھی چپٹی ہوئی ہے، جس کے ہونٹ بھی بڑے ہیں، حسن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے قدموں میں دو زانو بیٹھ کر ہاتھوں کو چومتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی قریب ہوئے، ہم نے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے؟ یہ کون ہستی، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت بلال حبشی کے خاندان کا فرزند ارجمند ہے۔ کہنے لگے میرے دل کے اندر خیال آیا، واہ بلال، اگر کالے رنگ کے لوگوں میں تو نہ آیا ہوتا تو آج کالے رنگ کی اتنی قدر نہ ہوتی۔ تو میں نے حضرت بلال حبشی سے تخیلات کی دنیا میں جا کر ڈوب کر میں نے پوچھا، اے بلال کیا آپ اتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، اتنے رنج و غم و علم اٹھائے ہیں آپ نے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اب تھکتے نہیں تھے؟ تو میں حضرت بلال حبشی نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا اور اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور حضرت بلال نے کہا، یہ کچا رنگ للاری والا، یہ چڑھدا لیندہ رہندا، یہ کچا رنگ للاری والا، یہ چڑھدا لیندہ رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد یہ چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ۔ جن کے اوپر میرے نبی کا عشق کا رنگ چڑھ گیا، اس نے دنیا جہان کی دولت کو میرے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ وہ تو اپنے جسم کی چمڑیاں ادھڑوا کر چلے گئے، وہ اپنی آنکھوں کو گرم سلاخوں سے نکلوا کر چلے گئے، وہ اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا کر چلے گئے، وہ اپنے آپ کو تختہ ادار پر لٹکا کر چلے گئے۔ مجھے پھر بات یاد آ گئی حضرت خبیب کی، وہ جب عیسائی بادشاہ نے پکڑ کر تختہ ادار پہ چڑھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نے کہا کہ بتا موت سے ڈر لگ رہا؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر لگ رہا۔ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ محمد عربی پر قربان کرنے کے لیے اللہ نے جان ہی ایک دی ہے، کاش کہ ہزاروں ہوتی ہے کہ کر کے نبی کے قدموں پر قربان کر۔ اس لیول کا عشق درکار ہے میرے نبی کو۔